السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے شوہروں کے بیویوں سے گلے شکوے، بد تہذیبیاں، مخبرنامہ اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے میٹرک کے بعد بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ پر. اچھا، یعنی میٹرک کے بعد بچوں کو بنانا کیا ہے؟ یہی ہم اپنا کیریئر کاؤنسلنگ. تو وہ تو ظاہر ہے میٹرک کے بعد انسان ہی بنانا ہے، اور کیا بچے کو کچھکما بنانا ہے؟ میٹرک سے پہلے نہیں انسان بنانا ہوتا یار میٹرک سے پہلے بچہ بڑا بولا ہوتا ہے، میٹرک کے بعد اس کو انسان بنانا ہوتا ہے کہ بیٹے انسان بنو. سچ بتاؤ کہ کتنے والدین کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے اور سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیشن بعد کی بات ہے، سب سے پہلے ہمارے بچے کو اچھا انسان بننا چاہیے. نہیں، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اکثر یہی سننے میں آتا ہے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، جرنلسٹ بنانا ہے، نامانسٹ بنانا ہے. نامانسٹ فضول بات ہے. یار ہوتے ہیں بیچ میں ایسے والدین بھی جو کہہ دیتے ہیں کہ باپ بیٹے ٹھیک ہے ٹرو پھر آپ ہی کچھ بن جاؤ گے، پھر بندہ نامانسٹ بن جاتا ہے. نیا پروفیشن نکال لیا اس نے. اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہمارے بچے کے لیے کیریئر کے چناؤ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. ہاں یار، یہ تو آج کل بڑا اہم مسئلہ ہے. میٹرک کے ریزلٹ نکلے ہوئے ہیں، لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ بچے کو کیا بنایا جائے. میرے پاس میرے محلے دار بھی آئے ہیں 2-3، کیا یہ صاحب آپ مشورہ دیں بچے کو کیا بنائیں. میں نے کہا دیکھ لو، کوشش کرو کہ یہ عیی بن جائے. جس کو تم نے یہ مشورہ دیا تھا اس سے پرانی دشمنی تھی؟ نہیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یار موضوع کی طرف آؤ. میں نے تمہیں 36 دفعہ کہا کہ اس طرح کی باتوں پہ ہنسا نہ کرو، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اچھا، ہم نے جو آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ایک سٹڈی کے مطابق 63.8% جو والدین ہیں یا بچے وہ جو کیریئر کے جب چناؤ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی نہ کسی انداز میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، بچے کی قابلیت اور اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھتے اور کسی نہ کسی انداز میں غلط فیصلے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یار سارے والدین تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایف ایس سی کر جائے بس. یہ سب سے زیادہ جو غلط رجحان ہے نا ہمارے سوسائٹی میں وہ یہ ایف ایس سی کا جو کریز ہے نا یہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی سسٹم کو اور ہمارے ٹیلنٹ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے جس کا کوئی حساب اور شمار ہی نہیں ہے. ہمارے ٹائروں کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے. ٹائروں کو؟ ہاں، بچہ اتنا بیچارہ قابل ہوتا نہیں ہے تو اکیڈمیوں کے چکر لگا کے سینکڑوں موٹر سائیکلوں پہ تو ٹائر کسا دیتا ہے. یہی وہ رجحان ہے نا کہ ہم نے ایف ایس سی کو بچے کی جو تعلیمی قابلیت ہے اور لیاقت اور اس کی محنت کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے، اور یہی سب سے غلط ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں. حالانکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس بات کو معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا. بچے کے رجحان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی محنت کر سکتا ہے اور اس کے لیے کون سا جو سبجیکٹ ہے، کون سی لائن جو ہے وہ زیادہ سود مند ثابت ہوگی. اس میں ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر لائق ہے، ہم نے گریڈنگ کر رکھی ہے کہ اگر وہ ٹاپ پوزیشنز میں آ گیا ہے میٹرک میں، اس کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، یعنی ایف ایس سی رکھنی ہے. اور جو اس گریڈ سے نیچے آیا ہے اس ایک خاص معیار سے، اس کو آرٹس کے مضامین اس کو آگے پڑھنا ہے. اور اس کو سارا ٹبر جو ہے وہ نلائق سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بہت نلائق ہے. وہ تو میٹرک میں چلے ہو گیا نا، فلٹر ہو گیا. اس کے بعد جب وہ ایف ایس سی میں داخلہ لے لیتا ہے اور خدا نخواستہ جب وہ ایف ایس سی میں مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر سکتا اور وہ جتنی مرضی محنت کر لے، جتنے مرضی اچھے نمبر لے لے، خواہ وہ انجینئرنگ یا میڈیکل کالج سے صرف ایک آدھ نمبر سے بھی رہ گیا ہو، داخلے سے محروم رہ گیا ہو، اگلے جو کئی سال تک وہ یہ اس ایک ڈپریشن میں رہتا ہے. اس کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کئی نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بچے کو. لیکن بر وقت جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کے سبب ہم ایک بڑا جو ہمارا ایک ٹیلنٹ کا پول ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اگلا مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں جو بھیڑ چال ہے. یہ پورے کے پورے کئی سال ہیں ہمارے معاشرے میں ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. آپ 80 کی دہائی پر نظر ڈالو، اس وقت یہ نیا کریز تھا ایم بی اے کرنے کا.
उस वक्त नई नई जो यानी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और जो एमबीए करता था उसको अच्छी जॉब मिल जाती थी। हर दूसरा स्टूडेंट आपको एमबीए करता हुआ मिलता था और कई प्राइवेट कॉलेजेस इस काम के लिए खुल गए थे। उसके बाद 90 की दहाई आ जाती है, उसमें तुम देखो कि एक स्वीपिंग ट्रेंड था ये बीसीएस और एमसीएस का यानी कंप्यूटर स्टडीज का, उसके लिए गली गली में कॉलेज खुल गए थे और यूं लगता था कि इसके अलावा कौम को काम ही कोई नहीं है। मैं कहता हूं जी कंप्यूटर हो गई, हलाला हो गई, ट्रकों के ट्रक मंगवा लिए दुकानदारों ने। वो ऐसे लगता था त्रेक पे अब तरकोनों की जगह कंप्यूटर हो गए। ये करियाने वाले दुकानदारों ने अपने गेहूं के और दालों के पीपे उठा के कंप्यूटर रख के कॉलेज खोल लिए थे। आओ तुम्हें 500 रुपए किलो कंप्यूटर सिखाते हैं, 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। यही हाल था कमोबेश। अच्छा, उसके बाद अब तुम देखो कि एक और भेड़चाल है, एक और ट्रेंड है बहुत बड़ा, ये है वो मीडिया स्टडीज का। हर दूसरा जो तालिब इल्म है वो मीडिया स्टडीज में जाना चाहता है, खास तौर पे तालबात का इस तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, यानी हर दूसरा शख्स जो है वो एंकर बनना चाहता है। दूसरे लफ्जों में, हालांकि अक्सर एंकर बड़े बेवकूफ होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा?